تو انتہائی اختصار سے اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ میں ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، کہ وہ ہمیں نیکی سے روکے، کسی طرح کے فتنے میں ہمیں ڈالے، قرآن سے دور کرے، رحمان سے دور کرے۔ تو ہم رحمان کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ رب العزت کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا، کہ وہ ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ کے قرآن سے دور نہ کر دے، اللہ کے دین سے دور نہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ رب العزت کی ذات کی برکت سے، اللہ کے ساتھ کی برکت سے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، محبتیں شامل ہو جاتی ہیں جب اللہ کے نام سے آغاز کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، یعنی حقیقی تعریفیں، ذاتی تعریفیں، کہ کسی کو بھی تعریف کے قابل بنایا ہے تو رب العالمین نے بنایا۔ کسی کے حسن کی وجہ سے تعریف کرتے ہو تو وہ حسن اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کی قوت کی وجہ سے تعریف کرتے ہو وہ قوت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، کسی کی رسالت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے، کارنامے کی وجہ سے، تو وہ عطا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، پروان چڑھانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، کیوں وہ یہ کام کرتا ہے؟ نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، کہ اللہ رب العزت کی رحمت، ان رحمتی واسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ ان رحمتی واسعت کل شیء لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں مایوس نہیں ہونا اللہ رب العزت کی رحمت سے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک بھی ہے، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، کہ اللہ رب العزت اس قدر انصاف فرمائیں گے کہ اگر دنیا میں ایک ایسی بکری جس کے سینگ نہیں تھے، دنیا میں کسی ایسی بکری نے ٹکر ماری جس کے سینگ تھے، تو کل قیامت کے دن اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ بدلہ پورا کرو، اس کو سینگ مار کے، ٹکر مار کے اپنا بدلہ پورا کرو۔ تو اتنے انصاف کا دن ہے مالک یوم الدین، کہ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر اس دن انصاف کیا جائے گا۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے کہ اس دن ہمارے نامہ اعمال میں کچھ زیادتی کی وجہ سے کمزوری نہ ہو، اللہ سے معافیاں مانگ لی جائے، تو اس دن کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تعارف کروایا ہمیں۔ تو یہ سارے تعارفات کر کے کہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ہے، یعنی اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ عبد کا معبود کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگ، یعنی ہمارا تعلق ایسا ہو دعاؤں میں، عبادت میں، عقیدے میں، محبت میں، عبادت میں، اس انداز کا کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہ مدد اللہ رب العزت کی طرف سے۔ عبادت میں جتنی چیزیں بھی ہیں عبادت کی، رکوع، سجدہ، نماز، تلاوت، دعائیں، سب کچھ اللہ رب العزت سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی تیرے لیے، ہر قسم کی مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ سب سے گہرا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس تعلق میں ہم رب سے مانگتے کیا ہیں، التجا کیا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ رب کی تعریف کر کے، رب العالمین کی شان کو بیان کر کے، رحمان مان کے، رحیم مان کے، مالک یوم الدین مان کے، اللہ کی باتیں کر کے اللہ سے مدد کیا مانگتے ہیں، دعا کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہمیں، صراط کا راستہ، مستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اور اس پر مستقیم قائم رکھ آخری سانس تک، اسی کے اندر قیامت ہے۔
یعنی استقامت جب تک موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، جب استقامت ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ وَيَقُولُ اللہ اللہ، جب تک ایک بھی خالص توحید کے اوپر اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت تب آئے گی جب استقامت ختم ہو جائے گی، اللہ کی توحید پر ایک بھی نہیں باقی رہے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں آخری سانس تک، خاتمہ بالخیر تک، خاتمہ بالخیر تک کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو آخری کلام تک، آخری سانس تک، آخری جملے تک ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرما۔ یہ ہم اللہ رب العزت سے پھر دعا کرتے ہیں۔ اور کیسی ہدایت، کیسا راستہ؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ان لوگوں کا ہم راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس طرح یہ محبوب لوگ تھے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب، نہ وہ جو غضب کیا گیا علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ یعنی اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا لے۔ ہر وہ بندہ جو تیرے راستے سے بھٹک گیا، ہر وہ بندہ جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، ہر وہ بندہ جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے ہٹ گیا، ہر وہ بندہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، ایسے لوگوں میں سے نہ ہمیں کرنا، ایسے راستے پر نہ ہمیں چلانا کہ نہ تو تیرا غصہ ہو ہمارے اوپر، کہ کوئی ہم سے ایسا عمل سرزد ہو کہ تیرا غصہ ہو ہمارے اوپر، تو ہم مغضوب لوگوں میں بھی نہ ہوں، اور ہم ضالین گمراہ لوگوں میں سے بھی نہ ہوں۔ تو یہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، رحمان رحیم بھی مانتے ہیں، انصاف کا مالک بھی مانتے ہیں، اور اپنی عبادت کا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہدایت بھی مانگتے ہیں، اور گمراہ اور مغضوب لوگوں کے راستے سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اور آخر میں اس کے اوپر آمین، کہ جتنی بات کہی ہوتی ہے اس ساری بات کی قبولیت کا خلاصہ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو بھی قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی، اگر تکلیف آئے تو صبر کرنے کی، اور آپ بیٹوں کو بھی اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت پیش کرنے کی، اور اگر اس پر تکلیف آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی الحمدللہ محمدی انسٹیٹیوٹ کا پیغام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کے اوپر آخری سانس تک زندہ رکھے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔